الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه۔ سب سے بڑی اخلاق کی کتاب وہ ہے جو ہمارے رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور وہ کتاب ہے قرآن مجید۔ جتنا اخلاق قرآن پڑھنے اور سمجھنے اور اس کو فالو کرنے سے ہو سکتا ہے، اتنا کسی اور چیز سے صحیح نہیں ہو سکتا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدن للناس، فرقے کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، ملک کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، قبیلے کا نام اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا، فرمایا ہدن للناس۔ یہ ایسی کتاب ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یا میں لوگوں کا معنی کروں جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب جس ملک سے تعلق رکھتا ہو، جس فرقے سے تعلق رکھتا ہو، جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ قرآن پڑھے اور قرآن کو سمجھے اور پھر قرآن کو فالو کرے تو یہ قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، پیغمبر گرامی نے جاتے وقت وہ جو دو چیزیں امت کو عطا فرمائی تھیں، جس ایک کے بارے میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی۔ اب عطرتی میں معنی مختلف ہیں۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد سنت ہے، اور ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل بیت ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مراد سنت تو حتماً ہے، اور وہ جو سنت ہم لیتے ہیں جو اہل بیت کے راستے سے آتی ہے، وہ سنت وہ صاف اور شفاف ہے۔ میں اس چیز کی طرف نہیں جاتا۔ پھر اسی حدیث میں ہے کہ رسالت میں آپ نے فرمایا جو کتاب ہے وہ شکل اکبر ہے۔ قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، اہل بیت کے فرامین چونکہ سنت رسول اللہ ہے، تو سنت رسول اللہ کو رسول خدا نے دوسرے نمبر پر رکھا ہے۔ پہلے نمبر پر رسول خدا نے قرآن کو اہمیت دی ہے۔ یہ جو دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، فرمایا ان میں سے جو قرآن ہے وہ شکل اکبر ہے۔ لہذا شک تو دونوں کی ہدایت میں نہیں ہے، لیکن جتنی قرآن انسان کی ہدایت کر سکتا ہے، اتنی جو ہے وہ کوئی اور چیز ہدایت نہیں کر سکتی۔ اور ائمہ اہل بیت، اہل البیت علیہم السلام بھی جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہ بھی ہدایت قرآن سے لے کر اسی قرآن کے ذریعے ہماری ہدایت کرتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جو سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، خالی کہنے سے ہدایت نہیں ہے، یہ جو خالی پڑھنے سے ہدایت نہیں ہے، خالی چومنے سے ہدایت نہیں ہے، خالی اس سے محبت کرنا اور کہنا کہ جی ہمیں قرآن سے محبت ہے اور اس کو سمجھے بھی نہ اور اس کو فالو بھی نہ کریں، تو یہ محبت جو ہے یہ کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ آپ کا اور میرا شخصی احترام تو ہے کہ قرآن مجید اٹھا کے سینے سے لگا لیتے ہیں، چوم بھی لیتے ہیں، بڑے احترام سے رکھ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ قرآن کا حق کیا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو فالو کریں۔ جب تک قرآن کو فالو نہیں کریں گے، قرآن کا حق ادا نہیں ہوا۔
اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت والے دن 3 چیزیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکایت کریں گی. ان میں سے ایک قرآن مجید ہے، دوسرا عالم دین ہے، تیسری مسجد ہے. یہ تینوں قیامت والے دن بارگاہ رب العزت میں امت محمدی کی شکایت کریں گی. اور شکایت جو ہے وہ کیا ہوگی؟ قرآن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے شکایت بتلا بھی دی ہے. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن فرمائیں گے میرے اللہ، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور یقیناً چھوڑ دیا تھا. ہاں جی، قبلہ صاحب تو بڑے ہیں، ان کی شان بڑی ہے، وہ آپ سے باتیں کر جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات میں بھی کر دیتا ہوں کہ میں بھی مجالس میں گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم شروع میں بس آیت پڑھتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ آیت کی طرف نہیں جاتے تھے. اپنے قصے، کہانیاں، نعرے شارے، یہ سارے. عوام کو کچھ نہیں ملتا تھا سوائے مثلاً ثواب کے. ہاں جی بس مجلس میں آگے جی ثواب ہے. مجلس ثواب نہیں ہے، مجلس تربیت ہے. مجلس انسان کے اخلاق کو درست کرنے کا ذریعہ ہے، انسان کے دین کو درست کرنے کا ذریعہ ہے. یہ مجھے پتا ہے، مسائل طلاق میرے پاس ہیں، واویلا ہے معاشرے میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے عورت اور مرد کے حقوق کیا ہے، اولاد اور والدین کے حقوق کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. جب میرے پاس آتے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ یہ وجہ کیا ہے، نزاع ہے، طلاق یہ کیوں ہو رہی ہیں. اللہ کی قسم ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو عام گھروں میں ہر روز ہوتی ہیں. ہاں جی، ہر روز ہوتی ہیں. اور یہ انہی باتوں کو لے کر جو ہے وہ آگے جی ہماری طلاق پڑی جائے، جو ہے وہ میں نے خلا لے لیا ہے، میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. میں پھر وہاں پیچھتا ہوں، لوگوں کو کہتا ہوں کہ اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے عوام کو سمجھانے کا. عوام کو تو نماز کو اتنے لوگ ہیں جو ویسے جو ہے وہ حق کرتے ہیں اور آپ کو پہلے پڑے ہوتے ہیں. اصل مسئلہ تو وہ ہے کہ مساجد میں نہیں آتے ہیں، ان کو کون سمجھائے؟ ان کو میں اور قبلہ صاحب تو نہیں سمجھا سکتے، ہمیں تو کوئی بلاتا ہی نہیں ہے. ہاں جی، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ مجلس میں بھی آ کر جو ہے وہ ایسی باتیں کریں گے تو ان کو بلانے کیا فائدہ ہے. مجلس تو ہے ہاں ہاں اور واہ واہ اور یہ چیزوں کی مجلس ہے. وہ لوگ جو ہے وہ کر کے چلے جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا دین کیا ہے. یہی اسی مسجد میں میرے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے. یہ تو وہ ہیں جو نمازی ہیں، یہ تو وہ ہیں جو نماز میں آ رہے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، جماعت کے کیا احکام ہے. ہاں جی، کہ تو بھائی وہ جو مجالس ہیں اللہ کے واسطے، جو مجالس پڑھاتے ہیں، جو مجالس کی سرپرستی کرتے ہیں، مجلس بڑی معتبر چیز ہے. امام خمینی کا جملہ کہ محرم اور سفر ان کو پکڑے رکھیں یہ اسلام ہے، ان کا جملہ صحیح ہے. لیکن آج کل دیکھیں کون سا اسلام مل رہا ہے. مجالس میں جاتے ہیں عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں. میں خود بھی حیران ہوتا ہوں کہ ہم بھی تو پڑھے لکھے ہیں، ہمیں تو بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں پڑھنے کی توفیق دی ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے ان کو راتوں رات کو کتابیں نازل ہو رہی ہیں، کیا نازل ہو رہا ہے، یہ وہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ بھی انہیں کہیں بھائی ہماری عوام کو ضرورت کیا ہے، تربیت کی ضرورت ہے، اخلاق صحیح کرنے کی ضرورت ہے. یہ دیکھو ہمیشہ اس آدمی کی قیمت قیامت والے دن زیادہ ہوگی، وزن اس آدمی کا زیادہ ہوگا جو عوام کو فکر کیا دے کر جا رہا ہے. اگر فکر اچھی دے کر جا رہا ہے عوام کو، اس کا وزن زیادہ ہے. اور جس نے فکر نہیں دی ہے، روٹین پہ ہی چلایا ہے، اور روٹین ہی روٹین ہے، روٹین ہی روٹین ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ ایسے تبدیلیاں نہیں آیا کرتی ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جمعے آپ دیکھ لیں، ادھر ادھر بھی جمعے دیکھ لیں،
ہاں جی خیر الحمدللہ، اور جمعے بھی ہوتے ہیں مگر شاہ صاحب نے الحمدللہ اچھی روش ہے، میں بیٹھتا ہوں تو ان کا جو ہے وہ سنتا ہوں، ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑا اچھا خطاب کرتے ہیں جمعے پر۔ جمعہ بھی در حقیقت ہے ایک تربیت ہے، لوگوں کو بتانا ہے، پورا جو ہفتہ گزر گیا ہے اس کو بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں کیا کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیا کیا ہے، اور آئندہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، حکیمانہ نظام ہے۔ حکیمانہ یہی ہے، ہزاروں لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں مجالس میں، اور مساجد میں جو ہے بیسیوں بھی نہیں آتے ہیں، ہاں جی، تو پھر کہاں حکیمانہ ہے؟ اس کا مطلب ہے رب کی باتیں تو حکیمانہ ہیں، ہم بھی تو ان کو لے کر ان کو آگے چلے تو حکیمانہ بنے نا۔ ہم اپنی روش پہ چلتے رہے۔ دیکھیں میں آج مولا امیر علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھ رہا تھا، نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ جنگ صفین میں مولا نے وہ جب سنا کہ بعض لوگ دوسرے لوگوں کو جو ادھر والے ہیں گالیاں دے رہے ہیں، آپ ناراض ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، تم گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ نہ دو کسی کو گالیاں کہ پھر یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے خدا کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ ہاں جی گالیاں نہ دو، بلکہ فرمایا ایشوز پر بات کرو، اور ایشوز پر بات کرنے میں جو ہے وہ کوئی کسی کا چونکہ نام نہیں آتا تو اس واسطے جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ آج کل مسلمان بیچارہ ہوا ہے، یہ ہم مولانا صاحبان کی وجہ سے، ہم خطیبوں کی وجہ سے، جنہوں نے آپ کو متعصب بنایا، ہاں جی، جنہوں نے جو ہے وہ اللہ معاف کرے، یہ جو خطیب ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ ایک زمانے میں ایک نے انہی خطیبوں سے فائدہ اٹھایا اور اہل بیت کے خلاف ان خطیبوں کو استعمال کیا۔ تو خطیب ان کا رائٹ یہ تھا کہ یہ لوگوں کی اچھی تربیت کرتے، دین کی طرف لے آتے، ایشوز پہ بولتے، نہ یہ کہ کسی کا نام لے کر بولو، اور ایشوز جو ہے وہ ہر ایک کے لیے اوپن ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی فرقہ نہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین کے علاوہ کوئی اور بات، کوئی اور چیز کو، اور فرقے کو آگے لائے گا اسلام کے علاوہ، اللہ نے فرمایا ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو مہربان بات یہ ہے، آخری بات، 15 منٹ میرے ختم ہونے والے ہیں۔ فرمایا تھا کہ کتاب ہدن للناس، ایک اور آیہ مبارکہ میں ہے نور ہے، نور۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، نور اسی معنی میں ہے کہ اگر لائٹ چلی جائے تو مسجد فل ہوتی ہے، رات کو کبھی آ کر دیکھیں مسجد روشن ہوئی پڑی ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن نور ہے، قرآن جو پڑھا ہوا ہے۔ کبھی کسی نے یہ معنی کیا ہے، لیکن عموماً آپ کو یہی بتایا جاتا ہے نور یعنی یہ، نور یعنی یہ، اور نور ایک قرینہ ہے میرے بھائی، نور ایک کنایہ ہے، سمجھانے کے لیے ہے۔ نور یعنی روشنی، نور یعنی ہدایت، نور یعنی تاریکی کے خلاف، نور یعنی ظلمت کے خلاف، نور یعنی گمراہی کے خلاف۔ کتاب نور ہے یعنی ہدایت ہے، کتاب نور ہے یعنی روشنی ہے دل کی، نہ یہ کہ اس طرح کی لائٹ، یہ ایک کنایہ اور قرینہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے، مجھے چاہیے سب سے پہلے، پھر آپ قرآن مجید کو پڑھیں، پھر سمجھیں، پھر اس کو فالو کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔